أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اس وقت اے پیغمبر اللہ تمہیں خواب میں ان کو کم دکھا رہا تھا، اگر انہیں زیادہ دکھاتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ ان باتوں کو جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ سورہ انفال کی 43 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں جنگ بدر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا تھا کہ کیسے حالات تھے اس وقت، اور اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی تھی کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہہ کر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات طے کی تھی وہ واقع ہو جائے اور بدر کا میدان حق اور باطل کا معرکہ بن جائے۔ تو اس میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور اس کا کرشمہ ظاہر فرمایا اس طریقے سے کہ مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابلے میں اصل میں تو ایک تہائی تھا، کفار 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام کر دیا مسلمانوں کی تسلی اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے میدان کو پیش کیا اور اس میں کفار کے لشکر کو بہت ہی قلیل دکھایا، بہت تھوڑا سا لشکر کر کے دکھایا، اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ یہ ظاہر فرمانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تسلی ہوئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ محاذ جنگ پر جانے سے پہلے کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات خواب میں دکھلائی کہ کفار کا لشکر بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہونے والی تھی، آمنا سامنا ہوا لشکر کا، تو اس وقت پھر سے ایک بار کھلی نظروں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھلائی کہ کفار کا لشکر بہت تھوڑا ہے، بالکل بیداری کی حالت میں۔ اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ پہلے تو حالت خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا مسلمانوں کے سامنے اور ان کی تسلی ہو گئی۔ وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس میں فرمایا گیا کہ اگر وہ کم نہیں دکھاتا، زیادہ دکھا دیتا، یا جتنا تھا اتنا ہی دکھا دیتا، تو پھر تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتی اور تم پست ہمت ہو جاتی اور بزدل ہو جاتی اور نامردی دکھاتی اور تمہاری ہوا اکھڑ جاتی اور تمہارے درمیان جو ہے باہم اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ یہ تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے بچا لیا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ کسی طریقے سے ہو جائے اور حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی فریق میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ اس لیے پہلے مسلمانوں کو یہ بات دکھلائی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے سے کہ کفار کا لشکر بہت تھوڑا ہے، تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس آیت ہی میں ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرما دیا گیا کہ اگر ہم نے تم کو کم نہ دکھاتے تو پھر تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتی اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا، لیکن ہم نے تم کو بچا لیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون جانتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اس نے تمہاری نظروں میں ان کو تھوڑا کر دکھایا۔ 2 بار، دوسری بار یہ ہوا
کہ مسلمانوں کی نظروں میں کھلی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر کے دکھا دیا ہے۔ دوسرا بات، یہ جنگ سے پہلے جب مقابل سامنے آ گیا اور جنگ ہونے والی ہے، اس وقت جو ہے اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ کفار بہت کم ہیں، میری نظروں میں ایسا دکھ رہا تھا جیسے کہ 80-90 ہے، تو میں نے اپنے قریبی آدمی سے کہا کہ دیکھو ان کا لشکر تو صرف 90 دکھ رہا ہے، تو اس نے کہا 90 تو نہیں بلکہ 100 نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو جو ہے کفار کے لشکر کو کم کر کے دکھلا دیا تاکہ ان میں پست ہمتی پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے اور یہ معرکہ حق و باطل کا جو ہے یعنی ختم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق اور باطل کا باطل ہونا۔ تو اس کو جو دکھلا دیا گیا کہ صرف 100 کر کے دکھلا دیا گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ کفار کا لشکر تو 1000 کا تھا، 1000 کے مقابلے میں 100 کر کے دکھایا گیا، یعنی سیدھے جو ہے 1/10 کر دیا گیا، 10% کر کے دکھلا دیا گیا کہ کفار کا لشکر صرف اتنا ہی ہے، تمہارے لیے بہت آسان ہے ان کو ہرا دینا اور شکست دے دینا۔ اس کے بعد جو ہے وَيُخَلِّقُ فِي أَعْيُنِهِمْ فرمایا ان کے نظروں میں بھی تم کو کم کر کے دکھایا، ایسا نہیں کہ تمہاری نظروں میں ان کو کم کر کے دکھایا، بلکہ اس نے تمہاری نظروں میں ان کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نظروں میں تم کو کم کر کے دکھا دیا۔ کس طریقے سے کم کر کے دکھا دیا؟ ابو جہل جو ہے سردار تھا اس جنگ کا، اس نے کہا کہ مسلمان تو اتنے کم نظر آ رہے ہیں مجھے کہ جیسا کہ ایک ان کی اونٹ کی خوراک ہو۔ اس وقت جو ہے لشکر کی تعداد کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کتنے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں دیکھے جاتے تھے، کہ ایک اونٹ کی خوراک جو ہے 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتی تھی، تو اس کو بھی ایسا ہی دکھایا گیا۔ کفار کو بھی یہ دکھایا گیا کہ ایک اونٹ کی خوراک، جیسا کہ اس نے کہا کہ 100 آدمی، مشکل سے 100 آدمی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو بھی 100 نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی 100 نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور حالات کو پیدا فرما دیا کہ دونوں جنگ پر راضی ہو جائیں اور کسی کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں پر جو ہے ہمیں تکلیف پہنچ جائے گی اور مشکل ہو جائے گی۔ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، پھر سے وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی 2 آیتوں پہلے بھی جو ہے یہی آیت میں جو ہے ظاہر فرمایا گیا تھا کہ جو بات ہونے والی تھی وہ کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات ہو جائے، اور سارے امور پیش تو اللہ ہی کے حضور ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس میں جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ یہ محاذ جنگ پر پہنچنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے دکھلا دیا کہ کافروں کے لشکر کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس کو بیان فرمایا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمت میں اضافہ ہوا اور پھر وہ لڑنے پر آمدہ ہوئے۔ اس طریقے سے جو ہے دوسری بات جو ہے لوگوں کی نظروں میں جب فوجیں صف آرا ہوئی تو لوگوں کی نظروں میں جو ہے کھلے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کم کر کے دکھا دیا، یعنی مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کی تعداد کم دکھائی کہ ان کے حوصلے قائم رہیں، اور کافروں کو مسلمانوں جو ہے کم کر کے دکھلا دیا کہ اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچ کر کہ مٹھی بھر انسان ہیں، ان سے مقابلہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ یہ معرکہ کا جو ہے بازار گرم ہو گیا اور یہ ضروری تھا، اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے تھے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی بھر مسلمانوں کا روب کافروں کے دلوں میں کچھ ایسا ڈال دیا کہ ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے حکمت جو اختیار کی تھی اور جو قدرت کاملہ سے جو حالات پیدا فرمائے تھے، جو کرشمہ قدرت جو دکھایا تھا، اس کا اظہار ان دونوں آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے، تو اس سلسلے میں جو ہے دونوں کی نظروں میں لشکر کو کم کر کے دکھا دیا اور یہ بتلا دیا کہ یہ جنگ ہونا ہے، اور دونوں نے جو ہے بڑی ہمت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ میں شرکت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب جنگ کے موقع پر اس کے اصول اور قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کفار سے جنگ کے موقع پر تم کو کیا کرنا چاہیے، کامیابی کے لیے نسخہ کیا ہے کامیابی کا، جس سے تمہاری
دنیا میں کامیابی اور فتح یابی ہو جائے اور آخرت میں فلاح اور نجات کا ضامن بن جائے وہ، تو اس سلسلے میں دو ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی اپنے ایمان والے بندوں کو، کہ سب سے پہلے یہ فرما دیا گیا کہ جب مقابلہ ہو جائے تمہاری مقابل سے دشمن سے، تو پھر فَاضْبُطُوا فرمایا ثابت قدمی ہونا چاہیے تمہاری اس بات۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ دل جمعی ہو اور قدم جم جائے، قدم میں بھی جو ہے ثابت قدمی ہو اور دل بھی جم جائے، مضبوط ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں، نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ کسی بھی کام میں اگر اس انسان کا دل نہ لگے اور قدم نہ جمے وہاں پر، تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے کوئی مزہ نہیں آ سکتا اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور جنگ کے موقع پر تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات ساری قومیں جانتی ہے کہ میدان جنگ میں ہمارے لشکر کی جو ہے ثابت قدمی ہونی چاہیے، دل جمعی ہونی چاہیے، یہ سب جانتے ہیں، اور اسلام بھی اس کی طرف اپنے لڑنے والوں کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہاری ثابت قدمی ضروری ہے میدان میں جنگ میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہدایت مسلمانوں کو دی گئی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس بات سے یہ معنوی ہتھیار ہے، یہ بڑا خصوصی ہتھیار ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ساری دنیا کی قومیں اس سے غافل ہے اور بے پرواہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہوتی ہے، جبکہ وہ ثابت قدمی کے سلسلے میں تو جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے فوجی ثابت قدم رہیں اور میدان سے فرار نہ ہو، اور اس سلسلے میں انہیں قسم قسم کے ہتھیار دیے جاتے ہیں اور ساری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور ثابت قدمی کے سلسلے میں ان کو روک کر رکھنے کے لیے میدان جنگ میں فوجیوں کو روک کر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، موت سامنے منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کو مختلف قسم کے اٹریکشنز دیگر قومیں دیتی ہیں، قسم قسم کی بیہودہ چیزوں سے ان کا دل لبھاتی ہے تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ نہ جائیں۔ آج کل تو جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، آج کل کی جو جنگیں ہیں موجودہ، اس میں عورتوں کو شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بے حیائی اور فحش کاموں میں لگے رہیں اور وہیں پر میدان میں جمے رہیں، وہاں سے بھاگ کر کہیں پر نہ نکلیں۔ یہ ساری چیزیں جو دیگر قومیں ان کو مہیا کرتی ہیں، لیکن اسلام ان کے لیے ایک بہترین بات اور بہترین ہدایت کرتا ہے ثابت قدمی کے سلسلے میں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو تم۔ یہ سب سے بہترین اور معنوی ہتھیار ہے، یہ ہتھیار کے مقابل کوئی اور دوسرا ہتھیار نہیں ہوگا، کیونکہ جب مسلمانوں نے یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق جنگیں لڑی کفار سے اور اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو ان کے سارے ہتھیار بیکار اور ناکارہ ہو گئے مخالفین کے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ذکر کی جو برکت ہے اور ثابت قدمی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں بجلی کی طاقت ہوتی ہے اور انسانوں کو پہاڑوں سے ٹکرانے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور کیسی سے کیسی جو ہے پریشانی اور مصیبت پیش آ جائے اس کو ہواؤں میں اڑا دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر سے فائدہ ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے اور ثابت قدمی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی جو ہے اس میں ہدایت دی گئی ہے، ثابت قدمی بھی ہونی چاہیے اور پھر وہاں پر اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فرمایا، بہت زیادہ ذکر، ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے۔ انہیں ذکر ہی کے تعلق سے قرآن میں کہیں پر اگر آیا ہے تو کثیرہ لفظ کے ساتھ آیا ہے، دیگر کوئی عبادتوں کو کثیرہ کے ساتھ نہیں فرمایا گیا۔ سیامن کثیرہ نہیں کہا گیا، صلاتن کثیرہ نہیں کہا گیا، نماز کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ ذکر کو کثرت سے کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر کرنا بہت آسان ہے، انسان کے لیے اس میں کوئی زیادہ محنت اور مشقت نہیں لگتی، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی کام میں جو ہے کوئی خلل اندازی بھی نہیں ہوتی ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے اس میں کوئی شرائط اور پابندیاں نہیں لگائی کہ وضو ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، کوئی بھی پابندی اور شرط نہیں ہے۔ دیگر عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ذکر میں ایسے کوئی شرائط نہیں۔ اور ایک سب سے بڑھ کر یہ بڑی بات ذکر کے سلسلے میں کہ ذکر صرف قلب سے یا زبان سے ہی ہونا ضروری نہیں، وہ تو ہونا بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کے جو ہے جو کیفیات ہیں، جو یعنی جائز اور حلال کاموں کے سلسلے میں وہ جو جس قدر جو ہے کام کرے گا اور جیسا اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے شب و روز کو گزارے گا، تو اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی کمائی، اس کے سارے شب و روز سونا اور جاگنا، یہ سب کا سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پاس لحاظ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے، یہ لحاظ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر اصل میں تو اسے کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے صبح سے شام تک اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی پوری کی پوری زندگی صبح و شام سے گزار دے، تو پھر وہ سب سے بہترین اور اچھا ذکر ہوگا۔ تو اس میں ذکرن کثیرہ کے لیے کہا گیا لعلکم تفلحون، اور آخر میں فرما دیا گیا تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور نجات، یہ سب سے بڑی اور بہترین اور شاندار کامیابی ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں اس کے سامنے ہیچ ہے۔ آخرت میں جو بندہ کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے اور اس کو معاف فرما دیا اور اس کو نجات دے دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا، تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، وہ کامیابیاں اللہ کی نظر میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کی نظر میں اہمیت جو رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔